ماہ رمضان المبارک میں یہ مسئلہ بھی بڑا درپیش رہتا ہے کہ جس شخص نے نماز عشاء کے جو فرض ہیں با جماعت نہیں پڑھے ہیں، کیا وہ نماز وتر با جماعت پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ سب سے پہلے تو آپ کو ترتیب معلوم ہونی چاہیے۔ ہم نماز عشاء کے فرض سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نماز تراویح کی جماعت ہوتی ہے، نماز تراویح کے بعد جو ہے نماز وتر ادا کیے جاتے ہیں۔ اب جو شخص مسجد میں لیٹ آیا، نماز عشاء کے فرض کی جماعت ہو چکی ہے، تراویحوں کی جماعت کھڑی ہے، یا پھر کیا ہے تراویحوں کے لیے انتظار ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں پہلے نماز تراویح پڑھ لیتا ہوں کیونکہ تراویح کی جماعت کھڑی ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہوں، پھر نماز وتر پڑھ لوں گا اور اس کے بعد جو ہے نماز عشاء کے فرض ادا کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس شخص کو نماز عشاء کے فرض ادا کرنے ہوں گے، پھر جو ہے سنتے پڑھنے کے بعد وہ نماز تراویح کی جماعت میں شامل ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو نماز تراویح کی جو سنت ہے وہ اس کی ادا نہیں ہوگی، وہ نفل شمار ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے نماز عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے نماز تراویح ادا کر لی ہے، اور نماز تراویح کا ٹائم تھا فرض کے بعد۔ ہاں، جو نماز وتر ہیں وہ تو ادا تو ہو جائیں گے، لیکن اس نے خلاف واجب اور خلاف سنت کام کیا ہے۔ واجب کیا تھا؟ نماز عشاء کے بعد نماز وتر ادا کرنی، اور اس شخص نے نماز عشاء سے پہلے نماز وتر ادا کرنی ہے۔ اب رہی بات جو شخص نماز عشاء کے فرض با جماعت نہیں پڑھ سکا، تو وہ نماز وتر با جماعت پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ احادیث کے اندر اس ترتیب کی صراحت نہیں آئی اس حکم کی کہ اس کے لیے کیا شرط ہے، کیا یہ شرط ہے کہ وہ عشاء کے فرض با جماعت پڑھے یا یہ شرط نہیں ہے۔ تو جب یہ حدیث کے اندر صراحت نہیں آئی ہے اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، تو اس اجتہادی مسئلے پہ اتنا نزاع کرنا، جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، پھر بعض مساجد کے اندر اعلان ہوتا ہے جی جو شخص جو ہے جس نے فرض جو عشاء کے با جماعت نہیں پڑھے وہ نماز وتر با جماعت نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ایک اجتہادی مسئلے کو اجتہادی مسئلہ ہی رہنا چاہیے، اس کو نصی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، نص کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ جو شخص نماز عشاء کہ فرض با جماعت ادا نہیں کر سکا، وہ نماز وتر امام کے ساتھ با جماعت ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح نماز عشاء کی جماعت ایک مستقل جماعت ہے تو نماز وتر کی جماعت بھی ایک مستقل جماعت ہے۔ ایک جماعت کے چھوٹ جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ دوسری جماعت بھی چھوڑ دیں، اس کے ثواب سے بھی محروم ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نماز تراویح بھی اس شخص کو با جماعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس نے نماز عشاء با جماعت ادا نہیں کی، کیونکہ نماز تراویح نماز وتر سے زیادہ نماز عشاء کے تابع ہے۔ جس طرح ہم نے بیان کیا کہ اگر کسی وجہ سے کسی شخص کی نماز عشاء صحیح نہیں رہی اور اس نے نماز تراویح اور وتر ادا کر لی، اور اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس کی تو نماز عشاء صحیح نہیں ہوئی، جیسے کسی کو یاد نہ ہو کہ اس نے وضو کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا، بعد میں اس نے وضو کر کے نماز تراویح اور نماز وتر ادا کر لی، اور اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ نماز عشاء تو اس وضو میں ادا ہوئے جو وضو تھا ہی نہیں۔ اس صورت میں نماز تراویح ادا نہیں ہوگی اور نفل شمار ہو جائیں گے، لیکن نماز وتر ادا ہو جائیں گے۔ اب اگر نماز وتر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو من باب اولا نماز تراویح کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جب نماز تراویح کی اجازت ہے تو پھر احسن اور اولا یہ ہے کہ نماز وتر کی بھی با جماعت ادا کرنے کی اس شخص کو اجازت ہونی چاہیے جس نے عشاء کے فرض با جماعت ادا نہیں کی۔ یہ مسئلہ اگرچہ بہار شریعت میں ایسے ہے کہ جو شخص نماز عشاء کے فرض با جماعت ادا نہیں کرتا وہ وتر بھی با جماعت نہیں پڑھ سکتا، لیکن اجتہادی مسئلہ ہے۔ بعض کے علماء نے اس فتوے سے اختلاف کیا، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ان کی کتاب تفہیم المسائل کی پہلی جلد میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ فرض عشاء جو ہے با جماعت نہ پڑھنے والے کو نماز وتر با جماعت پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس کی تائید کئی مفتیوں نے بھی کی ہے۔ تو لہٰذا ایک اجتہادی مسئلے کو اجتہادی رہنے دیا کریں، اس کو نص قطعی کا مسئلہ نہ بنا لیا کریں۔